پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ ربیع الاول شریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے، میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا سردار کی آمد، مرحبا، سب جھوم کے بولو، مرحبا ذرا اونچا بولو، مرحبا آقا اتار کی آمد۔ مرحبا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر بھائی، اور یہ ہم سب کو تلاوت قرآن پاک سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، صدق اللہ العظیم۔ یاسر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آئے۔ اللہ پاک آپ کو میٹھے مدینے اور مکے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ راشد بھائی، سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ میلاد کسے کہتے ہیں، اور میلاد کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، میلاد کہتے ہیں ولادت کو، برتھ کو، پیدائش کو، ٹھیک ہے؟ اور عام طور پر ہم جو میلاد جس کو کہتے ہیں، جو مسلمان جس کو میلاد کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو محفل سجائی جاتی ہے، جو لوگ جمع ہوتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی باتیں اس میں ہوتی ہیں، آپ کے حسن و جمال کا اس میں ذکر ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی جس میں باتیں ہوتی ہیں، اسے ہم کہتے ہیں محفل میلاد۔
اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقام پر اپنے پیاروں کی ولادت کا ذکر کیا ہے، ان کے میلاد کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ مریم کے اندر بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بچپن میں کلام کیا تھا تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم وُلِدتُ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور مجھ پر سلامتی ہو اس دن کہ جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں وفات پاؤں گا، جس دن میری موت ہوگی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ تو بیٹا اس میں دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے، جس دن آپ دنیا سے تشریف لے کر جائیں گے اور جس دن آپ قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے، اس میں سلامتی کی بات ہو رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کے جو پیارے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کا دنیا میں آنا یہ بھی مبارک ہوتا ہے، دنیا سے جس دن وہ جاتے ہیں وہ دن بھی مبارک ہوتا ہے، برکتوں والا دن ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور یحییٰ علیہ السلام پر فرمایا یحییٰ پر سلام ہو، یوم وُلِدَ، اس دن کہ جس دن یہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن ان کی وفات ہوگی، ان کا انتقال ہوگا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن یہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس دن پر سلام بھیجا جس دن ان کی ولادت ہوئی۔ پیارے بچوں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی جس دن آئیں اس دن پر سلام بھیجنا یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم الحمدللہ عاشقان رسول جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور آپ نے بڑا خوبصورت وہ شعر بھی پڑھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اسی وجہ سے جو عاشقان رسول ہوتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ 12 ربیع الاول کو خاص طور پر محفل میلاد سجاتے ہیں اور چیزیں تقسیم کرتے ہیں، کھانے لوگوں کو کھلاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور خوشی کا اظہار کرنا اور لوگوں کو مبارکباد دینا، یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو محبت رسول رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کا مبارک ایک انداز ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اسی طرح ساری زندگی جب تک ہم زندہ رہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا۔ اب دیکھیے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت بھی آپ اپنی امت کو یاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ جب آپ معراج پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس وقت بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جب آپ کی وفات ظاہری ہونے لگی اس وقت بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اپنی امت کو یاد کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے۔ اللہ پاک کی آپ بہت بڑی نعمت ہیں، آپ سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ بیان فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں، اور اللہ کی جب نعمت ملے تو اس نعمت کا چرچا کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس بات کا ہمیں اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی نعمت ہیں، ان کا ذکر کرنا، ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے ایک مقام پر فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جب ملے تو اس پر خوشی کرنے کا حکم تو اللہ قرآن پاک میں ہمیں دے رہا ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ کی جو رحمت ہے اس کے بارے میں تو اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو پیارے بچوں اس سے پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور آپ اللہ کی رحمت ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، آپ نے ہو سکتا ہے کچھ ہسٹری کا اگر مطالعہ کیا ہو، کچھ آپ نے پڑھا ہو، اپنی جو بکس ہیں اس میں ہو سکتا ہے آپ کے ٹیچر نے بتایا ہو، اور مدنی چینل کے ناظرین نے اس بات کو یقیناً پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کی حالت کیا تھی۔ لوگوں کو صحیح طرح کھانا نہیں آتا تھا، لوگوں کو صحیح طرح زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، بچے جو ہوتے تھے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے، پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، نہ بڑوں کا کوئی احترام ہوتا تھا، نہ چھوٹوں پر شفقت ہوتی تھی، بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے، آپ کی آمد ہوئی تو آپ نے لوگوں کو سکھایا کہ اے لوگوں، اپنے ماں باپ کا احترام کیا کرو، بڑوں کی عزت کیا کرو، چھوٹوں پر شفقت کیا کرو، کھانا آپ نے بیٹھ کر کھانا ہے، پانی آپ نے اس طرح پینا ہے، آپ نے لباس ایسا پہننا ہے، آپ نے چلنا ایسے ہے، جب آپ کسی سے بات کریں تو آپ نے بات اس طرح کرنی ہے۔ تو یہ ٹاکنگ کرنے کی جو انداز ہیں یا اس طرح زندگی گزارنے کے جو مینرز ہیں، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ تو لوگوں میں بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی ایک وہ فضا قائم تھی، محبتیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ یعنی جب آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ نے لوگوں کو جو ایک انسانیت کا درس دیا، لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دی، تو لوگ پھر اچھے بن گئے، نیک ہو گئے، اور پھر کیسے پیارے لوگ ہو گئے کہ آج دنیا میں جو کسی مرتبے کو پانا چاہتا ہے، جو اچھی جگہ جانا چاہتا ہے، تو وہ صحابہ کرام جو نبی پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کی سیرت کو پڑھتا ہے، ان کی مبارک زندگی کو پڑھتا ہے، ان کی لائف کے بارے میں جب وہ اسٹڈی کرتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی جب نعمت ملے، اللہ کی طرف سے فضل ہو، اللہ کی رحمت جب ہو، تو اس پر خوشی منانے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کے دن، منڈے کے دن پیدا ہوئے، اور صبح کا وقت تھا، جب دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، فجر سے کچھ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے بڑا خوبصورت وہ وقت ہوتا ہے، اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ 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 اللہ، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوئے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، اونچا بولو مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، اونچا بولو مرحبا، آقا اتار کی آمد مرحبا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ راشد بھائی، کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے؟ بالکل، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر قرآن پاک میں ایک دو جگہ نہیں، بہت جگہ ہے۔ میں چند آیات کریمہ آپ کو بیان کرتا ہوں جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا، آپ کے دنیا میں آنے کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے ایک مقام پر فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ علماء فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، ٹھیک ہے نا، اور روشن کتاب یعنی قرآن پاک۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے پر
کیونکہ تاریکی ظلمت وہ ختم ہو گئی، روشنی ہی روشنی ہو گئی، اجالا ہی اجالا ہو گیا، تو اسی وجہ سے آپ کو نور قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیٹا خود فرمایا نا کہ اللہ پاک نے جس دن مجھے پیدا کیا اس دن پر سلام ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو اللہ پاک نے ایمان والوں سے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور جب اللہ کا احسان ہو تو احسان پر شکریہ تو ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم جو عاشقان رسول ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم کس طرح شکریہ ادا کرتے ہیں؟ ہم مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا کر شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم محفل میلاد سجا کر شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غریب امتی ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو کھانے کھلاتے ہیں اور غریبوں میں پیسے تقسیم کرتے ہیں۔ مختلف لوگوں کے انداز ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانے کے۔ اللہ پاک کے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اپنی امت سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے۔ بیٹا آپ اگر احادیث پاک پڑھ کر دیکھیں اور خاص طور پر قرآن پاک بھی پڑھ کر دیکھیں نا، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بھی بیان کیا، اور ساتھ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت سے محبت کرتے تھے اس کو بھی اللہ پاک نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے کر آئے، عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا کہ جن پر تمہارا مشقت میں تکلیف میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، بہت ان پر گراں گزرتا ہے۔ فرمایا حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں، اور فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر ایمان والوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں اور بہت زیادہ ان پر رحم کرنے والے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی امت سے محبت کرتے، غریبوں کا کتنا خیال کرتے کہ اللہ پاک نے بھی ان کی اپنی امت سے محبت کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اب جو امتی، جو آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی نہ منائے، آپ کا ذکر نہ کرے، تو پھر وہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ راشد بھائی، جشن میلاد کے موقع پر گھر پہ جھنڈے، گاڑیوں پہ جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ بیٹا جھنڈے لگاتے ہیں خوشی کے لیے، کیونکہ جب بھی خوشی ہوتی ہے تو اس میں جھنڈے عام طور پر ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں نا، اور جشن میلاد کے موقع پر جھنڈے اس لیے بھی ہم لگاتے ہیں کہ حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ یہ کون تھی؟ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، امی جان تھیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی نا، جب یہ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے لگائے گئے، ایک جھنڈا مشرق میں لگا، ایک جھنڈا مغرب میں لگا، اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر لگا، اور میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کیا خوبصورت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، ذرا اونچا بولو، مرحبا، آقا اتار کی آمد۔ مرحبا۔ اچھا بیٹا جھنڈے کی بات چلیے تو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے نا، تو مدینہ میں ایک شخص تھا، بریدہ اسلمی ان کا نام تھا، اور یہ قبیلہ تھا ان کا بنی سہم کا رہنے والے یہ شخص تھے۔ تو یہ 70 لوگوں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے آئے۔ تو یہ 70 افراد وہاں پر آئے گرفتار کرنے کے لیے، لیکن جب انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھا نا، پیارے آقا علیہ السلام کی مسکراہٹ دیکھی، خوبصورت گفتگو دیکھی، تو دیکھ کر آئے تو تھے گرفتار کرنے کے لیے، لیکن محبت میں خود گرفتار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔
اور اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ایسے نہیں جائیں گے، بلکہ فرمائے پھر کیسے جائیں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا، اپنا امامہ اتارا، امامہ اتار کر جو نیزہ تھا، بڑا ایک نیزہ ہوتا تھا، تو اس کے اوپر باندھ کر اس کا جھنڈا بنایا اور آگے آگے جھنڈا لیا اور جھنڈے کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں پھر انہوں نے داخل کروایا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے پیارے بچوں، صحابہ کرام کی بھی یہ سنت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں، آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، جھنڈے کے ساتھ آپ کا استقبال کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو پیارے صحابہ ہیں ان کا بھی مبارک طریقہ ہے، اور انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ راشد بھائی آخر میں یہ بتائیے کہ میلاد منانے کے کیا فائدے ہیں؟ میلاد منانے کے بہت فائدے ہیں، اتنے فائدے بیٹا، اتنے فائدے ہیں کہ ان فائدوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ میں چند ایک بیان کر دیتا ہوں۔ میلاد منانے کا دیکھیے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ میلاد مناتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی باتیں کرتے ہیں تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی وجہ سے ایمان محفوظ ہوتا ہے، ہمارا ایمان محفوظ رہتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ اس کا ایمان، کہ وہ دنیا سے مسلمان ہی رخصت ہو۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے النعمت الکبریٰ پیج نمبر 24 میں اس بات کو لکھا کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میلاد کی محفل میں تعظیم کے ساتھ حاضر ہو، وہاں کچھ دیر بیٹھا رہے، پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کرے اور ذکر سنے، تو فرمایا اس بندے کا ایمان سلامت رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بیٹا دیکھیے، محفل میلاد منانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ جب محفل میلاد سجاتے ہیں تو اس میں ایک تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ فضائل بیان کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام محفل میلاد میں جو بیان کرتے ہیں تو اس میں لوگوں کو نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں، اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ زندگی آپ کو ایسے گزارنی ہے۔ تو اس طرح مل بیٹھ کر لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ غور تو کریں محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان ہوتا ہے، اور آخر میں درود و سلام ہوتا ہے، اور پھر بعض جگہوں پر لنگر بھی تقسیم کیا جاتا ہے، نیاز تقسیم کی جاتی ہے، سب لوگ جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی پیاری پیاری چیزیں ہیں نا۔ تو اس طرح محفل میلاد منانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جمع ہو کر اجتماعی طور پر گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں، اور وہاں پر لوگ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام بچے اور قرآن۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بلکہ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا